حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، رستم کے دربار میں پہنچے تو رستم نے پوچھا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آئے نہیں، ہم تو بھیجے گئے ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا مطلب بیان کر دیا ان کو کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ تم ساری انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہو۔ تو رستم نے پوچھا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ پھر دوسرا جواب دیا، ہمیں اس اللہ نے بھیجا ہے جس نے مجھے اور تمہیں اور اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ کہا اچھا اس اللہ نے کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس لیے بھیجا ہے۔ 3 جواب دیے جو کہ میرے تمہارے لیے، ہر آنے والے مسلمان کے لیے اس دنیا میں راہ عمل ہیں۔ کیا 3 جواب دیے؟ پہلا جواب، اس اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں کھڑا کر سکیں۔ اللہ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو دنیا کی مشکلات سے نکال کر اسلام کی وسعتوں میں داخل کر سکیں، تاکہ ہم لوگوں کو ظالموں کی بے اعتدالیوں سے نکال کر اسلام کے عدل میں کھڑا کر سکیں۔ ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں۔ یہ 3 کام ہیں ہمارے، یہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ یہ مقصد ڈاکٹر کے آنے کا بھی ہے، انجینئر کے آنے کا بھی ہے، پرنسپل کے آنے کا بھی ہے، اسٹوڈنٹ کے آنے کا بھی ہے، ٹیچر کے آنے کا بھی ہے۔ وہ انسان معاشرے میں کوئی نہ کوئی چینج لا سکتا ہے جو خود اپنی زندگی کو چینج کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ اللہ کا فارمولا ہے جو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیونکہ یہ مشکل ہے۔ آدمی کی نظر اپنی ذات پر نہیں جاتی، وہ اوروں کو دیکھتا ہے۔ سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ سب غلطی کے پیکر ہیں۔ جب ہم ایسے اشارہ کرتے ہیں بھائی تو ٹھیک ہو جا، تو دراصل ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ 3 انگلیاں میری طرف بھی اشارہ کر رہی ہیں۔ جنید اس کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا تیرا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ تو جب آپ اپنی ذات کو ٹھیک ہونے کے لیے، آپ اپنی ذات کی تربیت کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں گے، تب اللہ جل شانہ آپ کو اوروں کی ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ یہاں کالج میں آپ لوگوں نے اپنے آپ کو پیرامیڈکس کے سبجیکٹ میں ٹریننگ کے لیے پیش کیا ہے۔ اب جب یہ ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی تو اللہ جل شانہ آپ کو اوروں کی تکلیف کے دور ہونے کا ذریعہ بنائیں گے۔ یا میں اگر باہر ہی کھڑا ہو جاؤں ڈاکٹر بنے بغیر، میں لوگوں سے کہوں ابھی میں تمہارے مرض کا علاج کرتا ہوں، تو میں کیا مرض کا علاج کر سکوں گا؟ نہیں کر سکوں گا۔ ہاں میڈیکل کالج میں، پیرامیڈکس کے کالج میں اپنے آپ کو ڈالوں گا، یہاں پر جو یہاں کی جو نالج ہے اس کو سیکھوں گا۔ جب سیکھ لوں گا کسی نہ کسی درجے میں مجھے چیز آ جائے گی، پھر اللہ مجھے استعمال کرے گا اپنے بندوں کی فلاح کے لیے۔ اللہ کا معاملہ یہ ہے۔ یہ بات ہمیں دنیا کے معاملے میں تو سمجھ آتی ہے، دین کے معاملے میں سمجھ نہیں آتی۔ ہم ہر ایک کو ٹھیک کرنے کے چکروں میں ہیں۔ یہاں ابھی کسی کو کھڑا کرو، وہ آپ کو بتائے گا مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، مسلمان یہ بھی ہے، مسلمان یہ بھی ہے، مسلمان یہ بھی ہے، 50 اور گنوائے گا۔ تو یہ کس کو نظر نہیں آ رہا؟ اس سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا نا۔ مسئلہ تو یوں حل ہو کہ ہم یہ پتہ چلے ہمیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ تاجر کے آنے کا بھی ہے، یہ بادشاہ کے آنے کا بھی ہے۔ لا الہ ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میری اپنی ذات کی نفی ہے، میرے اپنے نفس کی نفی ہے، وہ مجھ سے ہوتی نہیں، کیونکہ اپنے آپ کو میں پرفیکٹ سمجھتا ہوں۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا بھائی لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اے اللہ میں میری من چاہی نہیں پہ نہیں چلوں گا، رب چاہی پہ چلوں گا۔ من چاہی پر نہیں چلوں گا، رب چاہی پر چلوں گا۔ اب یہ کیسے کروں میں؟ یہ تو مانتا ہی نہیں جل اس بات کو، مجھ سے بڑا تو افلاطون ہے ہی کوئی نہیں۔ میں کیسے اپنی منمانی چھوڑ کر جنید جمشید کے بتانے پر چلوں، یا مولوی طارق جمیل کے بتانے پہ چلوں، یا فلانے کے بتانے پہ چلوں، یا فلانے کے بتانے پہ چلوں؟ میں تو خود سب سے بڑا افلاطون ہوں۔ اس چیز نے شیطان کو مروا دیا۔ جب اللہ نے کہا نا سجدہ کرو آدم کو، تو اس نے کہا یہ مٹی کا بنا ہوا کل کا بچہ، میں اس کو سجدہ کروں؟ میں آگ کا بنا ہوا؟
سجدے کے لیے 100 سال فرشتے حضرت آدم کے سامنے پڑے رہے سجدے میں، 100 سال. یہ 100 سال تک منہ پھیر کے کھڑا رہا، میں نہیں کروں گا. اللہ نے موقع دیا، ابھی بھی کر لو، ابھی بھی کر لو، ابھی بھی کر لو، ابھی بھی کر لو. 100 سال کا موقع دیا. پھر پوچھا، ایک دم باہر نہیں نکالا، پھر پوچھا تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس وقت ہی کہہ دیتا یا اللہ غلطی ہو گئی. تو اللہ کو دلیل دی اس نے، جیسے ہم آج دلیل دیتے ہیں. جنید صاحب ایک منٹ، آپ کے یہ کہاں سے یہ بات، یہ کیسے، یہ اس کی کیا دلیل ہے اس بات کی؟ مسلمان آج اللہ کے حکموں پر دلائل مانگتا ہے، دلیل دے مجھے آپ. اس نے اپنے علم سے ایک چیز کو مرتب کیا، اس کے علم کا اور میرے علم کا کیا مقابلہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اپنے 1.5 سال کے یا 1 سال کے بچے کو وہ آگ میں ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہوں، میں اس کو روکوں تو کہ ابا تو مجھے کیوں روکتا ہے، پہلے دلیل دے مجھے اس بات کی کہ تو مجھے کیوں روک رہا ہے تو اس ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے. ہاں تو میں اس کو دلیل دوں گا یا ایک اس کو چپت رسید کروں گا؟ تو اس بچے کی اور میری عقل میں تو کچھ موازنہ ہو سکتا ہے، بندے اور رب کی علم میں اور عقل میں کیا موازنہ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا تو اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ مجھے، آپ کو اور جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو دیا، اور 99 حصے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. تو ہم اپنے علم سے اللہ سے پوچھ رہے ہیں اللہ اس بات کی کیا دلیل ہے؟